ویلکم بیک. آج ہم بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے دور حکومت کے 2 سالہ کارکردگی پر، اور میرے ساتھ پی ایم ایل کیو کے جناب فیصل صالح حیات صاحب موجود ہیں. ہمیں لائن پہ جوائن کر رہے ہیں سابق امیر جماعت اسلامی جناب قاضی حسین احمد صاحب. السلام علیکم قاضی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قاضی صاحب، ہم لوگ بات کر رہے ہیں یہ 2 سالہ کارکردگی کی حکومت کی. آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ جبکہ 2 سال کے بعد عوام کے پاس نہ بجلی ہے نہ آٹا. ویسے آپ نے خود ہی تبصرہ کر لیا ہے. جی جی. اصل تو بات یہ ہے جی خود مختار نہیں ہے ملک. جی جی. ملک جس طریقے سے اس کی سوورینٹی پرویز مشرف کے زمانے میں ہاتھ سے نکل گئی تھی، جی جی، تو اسی طریقے سے یہ اس کی سوورینٹی نہیں ہے. اچھا. اس کے فیصلے باہر ہوتے ہیں. جی جی. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جی کہ ہم اپنی فیصلے کرنے کی جو طاقت ہے جی اور اختیار ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لے آئیں. قاضی صاحب، آپ سے پہلے میں حافظ حسین احمد صاحب سے بات کری تھی، اور جے یو آئی فضل الرحمان نے گورنمنٹ کا ایلا اور حمایتی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو آرمی آپریشن سے ایلینیٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو آرمی آپریشن ہو رہا ہے وہ اس کے خلاف ہیں. آپ اس پہ کامنٹ کریں گے؟ ویسے جی یہ جو آپریشن ہے جی یہ بھی باہر کی طاقتوں کی کہنے پر ہے. جی جی. اور یہ خود اپنی لیے نہیں ہے. جی جی. اگر یہ امریکہ کی جو جنگ ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہے. جی جی. اور اس میں اگر ہم ان کے ساتھی ہیں اور ان کے صف اول کے اتحادی ہیں جی تو یہ ہم ان کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اپنی قوم کے ساتھ ہم ان کی خاطر جنگ لڑ کے اپنے امن و امان کو تباہ کر رہے ہیں. یہ اس کا جو علاج ہے یہ ہمارے ملک میں بدامنی کا وہ صرف یہی ہے کہ ہم امریکہ کی خاطر جنگ لڑنا چھوڑ دیں. قاضی صاحب، آپ کی جماعت نے امریکہ کے خلاف مظاہرے کیے ہیں، آپ نے عافیہ صدیقی کے حمایت میں کیے اور ہر چیز کے لیے کیے، لیکن عوامی ایشوز پہ آپ لوگ نہیں آگے آ رہے اور آپ کوئی پروٹیسٹ نہیں کر رہے، عوام کو آپ لوگ موٹیویٹ نہیں کر رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ بھی کریں گے انشاءاللہ. یہ بھی جو جن پہ کر رہے ہیں یہ بھی عوامی ایشوز ہیں. لیکن اصل جو اختیار ہے، جو اصل بات ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاتھ میں ہمارے اختیار آ جائے اور ہمارے ملک میں امن و امان قائم ہو جائے. تو امن و امان کی وجہ سے ہمارا ملک ترقی کرے گا. ہمارے ملک میں جو باہر کا سرمایہ بھی آئے گا جب امن ہوگا، اور اندر کا سرمایہ باہر نہیں جائے گا. اور ہمارے ملک میں جب سرمایہ ہوگا تو بجلی کا مسئلہ بھی حل ہوگا، پانی کا بھی مسئلہ حل ہوگا. ہم خود مختار کیسے ہوں گے قاضی صاحب اس پریزنٹ لیڈرشپ کے ساتھ، جن کے سارے پیسے ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ سرمایہ ملک کے اندر ہو، ان کے سارے پیسے ہی باہر انویسٹڈ ہیں؟ جی بالکل، آپ کی بات درست ہے کہ پریزنٹ لیڈرشپ کے ساتھ نہیں ہو سکتے. اس لیے ہم یہی مطالبہ جو کر رہے ہیں یہ ہم اصل میں عوام کو بیدار کر رہے ہیں کہ ایسی لیڈرشپ ان کے ذریعے سے ملک میں آ جائے. عوام کے ذریعے سے آئے گی اور انتخاب کے ذریعے سے آئے گی. جو قاضی صاحب لیکن ووٹ تو انہی 2 پارٹیز کو پڑ رہے ہیں. ویسے جی جب ایک لہر آئے گی اور وہ لہر لوگوں کے اندر بیداری کی لہر ہوگی تو پھر ان لوگوں کو ووٹ نہیں پڑے گا جو ان تمام پریشانیوں کا موجب ہیں، جن کی وجہ سے ہماری اوپر یہ پریشانیاں آ گئی ہیں. جی تھینک یو ویری مچ قاضی صاحب فار بینگ ود اس ٹوڈے. فیصل، آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی لہر آنے کی کوئی صورتحال ہے؟ آپ ابھی الیکشنز کے تھرو بھی ہو کے آئے ہیں، ابھی آپ کی پارٹی نے بھی ویریس الیکشنز فیس کیے ہیں، لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی کنونشنل جو طریقہ کار تھا ووٹنگ کا وہی کنٹینیو کر رہے ہیں. ہمیں جو اصل مسئلہ جو قاضی صاحب نے بات کیا نا جی، اور اسی حوالے سے میں ایک نقطہ یہاں اٹھانا چاہوں گا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلے جو باقی آٹا، دال، چینی، بجلی، گیس، سیکیورٹی، سارے مسئلے اپنی جگہ پہ ہیں. جب ان کو آپ کمبائن کرتے ہیں نا جی تو آپ کے پاس ایک سب سے ایک جو کنسنسس آتی ہے بات سامنے آتی ہے وہ ہے لیڈرشپ. کہ بیکاز آپ کو لیڈرشپ نہیں ہے اس لیے آپ کے پاس سارے مسائل ہیں. ایک تو لیڈرشپ کی وجہ سے ایک لیڈرشپ کی کیا چیز ہوتی ہے جو لوگوں کو انسپائر کرتی ہے. دوسری لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جس کا ویژن ہوتا ہے، جو کیلیبر ہوتا ہے، جو لوگوں کی امنگوں میں پورا اترتی ہے، جس کو پتہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے پاس دوبارہ کل کو جانا ہے.
اور جانے کے لیے ہمیں ان کو ڈیلیور کر کے دینا ہے. اب موجودہ جو لیڈرشپ ہے ایک حکومت میں ہے اور ایک اپوزیشن میں ہے. پیپلز پارٹی حکومت میں ہے. پیپلز پارٹی کا آپ 2 سالہ دور کو دیکھیں تو ماں سوائے ناکامیوں کے تباہیوں کے آج پاکستان جو ہے کرپشن میں دنیا کے اول ترین ملکوں میں ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ پڑھیں آپ, اور اس کی ایک وجہ ہے لیلا, کیونکہ میں کچھ جانتا ہوں ان لوگوں کو ماضی کے حوالے سے. یہ اگلے الیکشن کے بارے میں ان کو معلوم ہے کہ ہم اگلا الیکشن جو ہے ہم نہیں جیت سکتے, تو آپ کہنے کی کوشش کریں کہ اگلے الیکشن کے بارے میں نہیں سوچ رہے؟ قطعاً نہیں. اگر اگلے الیکشن کے بارے میں سوچتے تو یہ حرکتیں نہ کرتے جو بھی پچھلے 2 سال سے انہوں نے پے در پے انہوں نے غلطیاں کی ہیں. میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک غلطی کی بات کروں, یا تو سیریز آف ایسے مسٹیکس ہیں اور ایسی غلط کام ہے جن کی تو ایک لائن لگی ہوئی یہاں پہ, لیکن ان کے ریزلٹس میں بھی پھر کسی قسم کی کامیابی تو ہے نا. ابھی آپ نے دیکھا ڈی آئی خان کی سیٹ بھی پیپلز پارٹی جیت کے. یہ جو بائی الیکشن ہوتے ہیں نا جی, بائی الیکشن کبھی بھی ریفلیکٹ نہیں کرتے پاپولر جو ہوتی ہے نا مائنڈ سیٹ, یا پاپولر جو ہوتا ہے لوگوں کا جو ذہن ہوتا ہے اس کو, وہ اس کے بہت سارے اور محرکات ہوتے ہیں. اور ہمارا اپنا جو سسٹم ہے الیکٹرل سسٹم وہ بھی اتنا آئیڈیل نہیں ہے. تو یہاں تو لوکل گروپنگز ہوتی ہیں. پھر آپ نے جس طرح جنگ کی بات کی, ابھی وہاں پہ 1 درجن وزیروں کی فوج وہاں موجود تھی ایک چھوٹے سے صوبائی اسمبلی کے لیے. صوبائی اسمبلی کے لیے تو پھر دونوں پارٹیوں کی لیڈرشپ وہاں موجود دونوں تھی. وہاں پہ اربوں روپے کے پروجیکٹ دیے جا رہے ہیں, وہاں پہ اناؤنس کیے جا رہے ہیں. یہاں پنجاب گورنمنٹ اس کو تحصیل بنا رہی ہے, اور وہاں پہ اس قسم کے ترغیبات لوگوں کو دی جا رہی ہیں. یہ ووٹ کیچنگ کے لیے کی جا رہی ہیں. اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. یہ جو الیکٹرل پروسیس ہے, سیاسی عمل جو ہے الیکشن کا, وہ ایک بالکل ایک تھورو بریڈ جو پروسیس اس کے تھرو آپ جا رہے ہیں. اور جہاں آپ نے بات کی نا کہ لوگوں کی, کیونکہ اب ان کی انتہائی اب وہ جو حالت ظاہر اتنی بری ہو چکی ہے کہ مجھے نظر آتا ہے اگر یہ اس طرح چلتے رہے, آلریڈی ہنگامے شروع ہو گئے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا کہ آٹے اور چینی کی لائن میں لوگ جام بھگ ہوئے ہیں. کبھی آپ کسی مہذب معاشرے میں آپ کو نظر نہیں آیا. تو الٹیمیٹلی دس کین لیڈ ٹو پاپولر انریسٹ ریولیوشن. اس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ہم یہاں پہ قاضی صاحب بات کر رہے تھے, میں یہ تو نہیں کہوں گا اس قسم کی ریولیوشن, بٹ یہ ریولیوشن ہوگی جی جو کوئی ہیو ناٹس کی ریولیوشن ہوگی. اس پہ ہم بات کریں گے, بٹ آفٹر اے بریک ہمارے ساتھ رہیے گا.